تیز ہوا چل رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ ارد گرد پھولوں کی خوشبو سے میرا دماغ معطر ہو رہا تھا۔ میں لان میں بیٹھی چائے لے کر موسم کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں بارش کے موسم میں چائے لازمی پیتی تھی۔ ویسے کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ چائے اور بارش کا ایک اپنا ہی علیحدہ رشتہ ہے۔ میں بھی چائے پی رہی تھی کہ میری بیٹی گڑیا اپنی ڈرائنگ بک لے کر میرے پاس آئی اور کہا، ماما مجھے ایک ڈرائنگ بنا دیں۔ میں نے چائے کا کپ وہی میز پر رکھا اور اپنی بیٹی کے لیے ڈرائنگ بنانے لگی کہ اچانک ہمسایوں کے گھر سے گیند آئی اور میرے چائے والے کپ سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ گیند کے ٹکرانے سے چائے کا کپ الٹا ہو گیا اور میری ساری چائے گر گئی۔ مجھے ہمسایوں پر بہت غصہ آیا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اپنی گیند واپس لینے کا تقاضا کر رہا تھا۔ میں بہت غصے میں تھی، اس لیے میں نے اسے کھری کھری سنائی اور گیند بھی واپس نہیں دی۔ وہ بیچارہ میرے احترام میں خاموش کھڑا رہا۔ میں نے ٹھک سے دروازہ بند کیا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ ابھی میں آ کر بیٹھی تھی کہ دوبارہ دروازے پر بیل ہوئی۔ اب مجھے اور بھی غصہ آیا اور میں نے فوراً دروازہ کھولتے ہی اناپ شناپ باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس بار بھی وہ لڑکا نہیں بولا اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ خوبصورت لڑکیوں کو غصہ اچھا نہیں لگتا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیسا عجیب لڑکا ہے۔ میں نے اتنی باتیں سنائی ہیں، مگر پھر بھی کیا مجال ہے جو افتہ کی ہو، آگے سے مجھے خوبصورت بھی بول رہا ہے۔ میں نے ترس کھا کر اسے اس کی گیند واپس کر دی اور کہا، آئندہ احتیاط سے کھیلنا۔ اگر آئندہ تمہاری وجہ سے میری چائے گری تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور چلا گیا۔ اس دفعہ اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی سی شرارت نظر آئی اور میں نے اسے اگنور کرتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کیا اور واپس اپنی بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑے دنوں بعد میں چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا وہی لڑکا اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اصل میں ان کی چھت اور ہماری چھت قریب قریب تھی۔ دو لوگ ایک چھت سے دوسری چھت تک آسانی سے بات کر سکتے تھے۔ میں نے اسے مکمل طور پر اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر بار بار میرا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا اور اس نے بھی یہ چیز بہت نوٹس کی تھی۔ وہ میری طرف آ گیا۔ اس نے ایک دو سوال میرے گھر کے بارے میں کیے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی شرارت نظر آ رہی تھی۔ میں حمزہ ہوں، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ہاتھ ملایا اور کہا، میرا نام ماریا ہے۔ ماریا، واہ، آپ کا نام بھی آپ کی طرح بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس نے میرے نام کی تعریف کی تو میں شرما گئی اور جلدی سے ٹوکری اٹھا کر نیچے سیڑھیوں کی طرف آ گئی اور وہ مجھے مسکرا کر جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اب میری اور حمزہ کی ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی تھی۔ اکثر میں چھت پر جا کر اس سے بات چیت کرتی۔ کبھی بچوں کا اسکول کا یونیفارم چھت پر سکھانے کے لیے جاتی تو کبھی اپنے شوہر کے جوتے دھوپ میں سکھانے کے لیے چلی جاتی۔ میرے شوہر ایک آفس میں کام کرتے تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے۔ وہ صبح سے جاتے اور شام کو ہی گھر لوٹتے تھے۔ میں سارا دن بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن وہ فالج کی مریضہ تھی اور اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ بچے اسکول چلے جاتے تو میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے کام کے لیے میں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میری بات چیت زیادہ ہونے لگی۔ ہماری دوستی اتنی بڑھ گئی تھی کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں فوراً حمزہ کو بلا لیتی اور حمزہ بھی جیسے اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا کہ کب بلاوا آئے اور کب وہ آئے۔ وہ سارا دن گھر میں ہی ہوتا تھا۔ اس کے ابو فیکٹری کے مالک تھے، اس لیے حمزہ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک امیر باپ کی اولاد تھی۔ MBA کرنے کے بعد اب وہ فری تھا اور گھر میں ہی ٹائم ضائع کر رہا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتا ایک خاص قسم کا پان کھا رہا ہوتا تھا۔ آج صبح سے ہی میری ساس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تو وہ فوراً گھر آئے اور امی کو لے کر اسپتال چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کا فون آ گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اسپتال میں ہی تھی۔ میرے فون کی بیل بجی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کس کا فون ہے۔ میں نے فون کاٹتے ہوئے کہا کہ کوئی نہیں، بس ایک دوست ہے۔
حال چال پوچھنے کے لیے شاید کال کر رہی ہے۔ میرا شوہر ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ میں اپنا فون لے کر وارڈن سے باہر آ گئی۔ بولو حمزہ، کیا بات ہے؟ میں ہاسپٹل میں ہوں یار، میں نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ بس یاد آ رہی تھی تمہاری، صبح سے تمہیں دیکھا نہیں، اس لیے دل بے چین ہو گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے کہا، میں اسپتال میں ہوں، کتنی دفعہ بتاؤں، یہاں پر فون سننے کی اجازت نہیں ہے اور سگنل بھی نہیں آ رہے، اوپر سے میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہیں، اگر اس نے دیکھ لیا تو میری جان ہی نکال دے گا۔ غصے میں تم کتنی پیاری لگتی ہو، بس یہی دیکھنا چاہ رہا تھا، اس نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سننا مجھے اچھا لگتا تھا، اس لیے میں نرم پڑ گئی اور کہا، اچھا بابا، شام کو آ جاؤں گی گھر، پھر جی بھر کے دیکھ لینا، اب فون رکھو، اگر میرا شوہر پیچھے آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس کو شک بھی پڑ سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، رکھ دیتا ہوں فون، اگر تم اسی بات میں خوش ہو، تو اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کے فون کاٹتے ہی مجھے بے چینی شروع ہو گئی۔ میں نے ایک دو بار اس سے بیک کال کی، لیکن اس نے کال کاٹ دی اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ آج پہلی بار وہ مجھ سے ناراض ہوا تھا۔ بار بار جب اس نے کال یا میسج کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو میں خاموشی سے اپنے شوہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کس کی کال تھی؟ کیا ہوا ہے؟ میرے شوہر نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، دوست تھی ایک، بتایا تو تھا آپ کو۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، امی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، بس تھوڑی ہی دیر میں امی کو ICU سے شفٹ کر دیں گے تو پھر ہم انہیں لے کر گھر چلے جائیں گے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور گھر جانے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے میں نے بیگ رکھا اور میں چھت پر چلی گئی۔ خوش قسمتی سے حمزہ پہلے ہی چھت پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر جانے لگا تو میں نے آواز دی، حمزہ۔ میری آواز پر وہ رک گیا اور مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، جلدی بتاؤ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو آ گئی ہوں، اپنا موڈ تو ٹھیک کر لو۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے، صبح سے تمہاری شکل نہیں دیکھی تھی، اگر میں نے فون کر ہی لیا تھا تو تم اپنے شوہر کے ڈر سے مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی، وہ خاصا تپا ہوا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے زیادہ اپنا شوہر عزیز ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اس نے جلدی جلدی الفاظ بولے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے وارننگ دیتے ہوئے بولا، اچھا بابا، نہیں کروں گی کچھ بھی ایسا۔ اب خوش؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے بولا اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ شکر ہے تم مسکرائے تو صحیح، میں نے کہا۔ اتنے میں مجھے اپنے شوہر کے پاؤں کی آواز سنائی دی جو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ میں جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میری طرف ہی آ رہے تھے۔ حمزہ دوسری سائڈ پر جا کر فون سننے لگا۔ اب وہ اپنی چھت پر چلا گیا تھا۔ اسے اپنی چھت پر دیکھ کر مجھے تھوڑا سا سکون ہوا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا، خیریت؟ آپ؟ یہاں کوئی کام تھا؟ نہیں، مجھے تو کوئی کام نہیں، میں تو تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ خیریت ہے؟ تم اسپتال سے آتے ہی سیدھی چھت پر آ گئی، چھت پر کیا کر رہی ہو؟ وہ حمزہ کو فون سنتا ہوا دیکھ کر میری طرف دیکھ کر بولے، میں ویسے ہی اسپتال کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے آ گئی۔ میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب نیچے چلو، اور امی کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے، انہیں دوا دو۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر نیچے لے کر جاتے ہوئے بولنے لگے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم بچ گئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اگلے دن امی کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے میرا شوہر بھی دفتر چلا گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو شکر ہے دفتر گیا ہے تو چلو حمزہ سے بات ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی حمزہ کو کال کی، اس نے میری کال کاٹ دی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کال کی لیکن پھر بھی اس نے کال کاٹ دی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اور میری پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ آج وہ چھت پر بھی نہیں آیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر کیا بات ہے، وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا اور نہ ہی چھت پر آیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
کافی سارے سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر حمزہ کے پاس چلی جاؤں۔ تقریباً دوپہر تک یہی حال رہا۔ آخر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حمزہ کے گھر کی طرف چل پڑی اور جا کر دروازے پر بیل دی۔ کافی دفعہ بیل دینے کے بعد حمزہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی حمزہ کے گھر نہیں گئی تھی۔ اندر جاتے ہی میں نے سب سے پہلے حمزہ سے کہا، خیریت تو ہے؟ نہ ہی میرا فون سن رہے ہیں اور نہ ہی چھت پر آئے ہو، کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے بے رخی دکھائی اور وہ اندر کی طرف جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ حمزہ، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں، اسی لیے نخرے دکھا رہے ہو۔ میرا ہاتھ چھوڑو اور اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے اندر جانے کے لیے کہہ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بے رخی تھی اس کے لہجے میں۔ میں بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے اور حمزہ کے۔ میں نے اسے کہا، اب بتاؤ بھی صحیح، کیا بات ہے؟ کیوں اتنی بے رخی دکھا رہے ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں رو دینے والی تھی بس۔ اس نے ایک دم اٹھ کر مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہا، میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ کیا واقعی تم میرے لیے تڑپتی ہو؟ لیکن میری جان، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، بالکل ویسا ہی میرے بارے میں سوچتی ہو جیسا میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو تم میری محبت کو آزما رہے تھے۔ حمزہ، تم نے کیسے سوچا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، چاہے تو اور آزما لو، لیکن خدا کا واسطہ ہے مجھے اس طرح خود سے دور مت کرو۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ میں نے اپنی باہوں کی گرفت کو اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ کیا ثبوت دے سکتی ہو اپنی محبت کا؟ اس نے مجھے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، ثبوت؟ تم جو چاہو وہی کر سکتی ہو۔ تم جب جہاں جس وقت بھی آواز دو گے میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سوچ لو، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو، اگر تم مکر گئی تو اس نے مجھے کہا، میں کبھی بھی اپنی بات سے نہیں مکروں گی، چاہے تو آزما لو۔ میں نے خود اعتمادی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیں گے۔ فی الحال آؤ میں تمہارے لیے چائے بنا دوں، اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میری بھی جان میں جان آئی اور میں اس کے ساتھ اس کے کچن میں چلی گئی۔ ہم دونوں نے حدود میں رہ کر ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار دیا اور ساتھ ساتھ میں اس کے پان کھانے والی عادت پر بھی غصہ کرتی جا رہی تھی۔ اس کے پان میں ایک عجیب قسم کی بو ہوتی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بولتا تھا، یہ خاص قسم کا پان ہے، اسپیشل آرڈر پر بنواتا ہوں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ آفس کی طرف سے میرا شوہر کام کے سلسلے میں ملک سے کہیں باہر جا رہا تھا 1 مہینے کے لیے۔ میں نے یہ خبر جب حمزہ کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ آخر ہمارے ملن کے دن آنے والے تھے بہت جلد۔ اب وہ وقت آنے والا تھا جب میں اور حمزہ سرعام اپنے گھر میں کچھ بھی کر سکتے تھے، بنا کسی روک ٹوک کے، بنا کسی ڈر کے، جہاں پر کوئی پابندی لاگو نہیں تھی۔ میرے شوہر کی شام کی فلائٹ تھی۔ میں نے ان کا بیگ تیار کیا۔ وہ آفس سے آتے ہی امی کے کمرے میں چلے گئے اور پھر بچوں سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گئے اور جاتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کہہ کر کچھ ہدایات کی اور فلائٹ کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کی جتنی خوشی مجھے تھی، میرے بچے اتنے ہی اداس تھے۔ میں نے بچوں کو جلدی سے کھانا کھلایا اور ان کے کمرے میں سلانے کے لیے لے گئی۔ بچوں کے سونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور موبائل اٹھا کر حمزہ کو فون کیا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی حمزہ مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر آج میں اسے نہیں ملی تو وہ مجھ سے تعلق توڑ دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہارا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب کیوں بہانے بنا رہی ہو؟ وہ رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں آنا چاہتا تھا اور میں ڈر رہی تھی کیونکہ گھر میں میری ساس بھی تھی۔ بے شک وہ بیڈ پر تھی، لیکن پھر بھی میں کسی بھی قسم کے شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی انہیں، اسی لیے میں انکار کر رہی تھی۔ لیکن حمزہ کی ضد کے آگے آخر میں نے ہار مان لی اور اسے اپنے کمرے میں ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جلدی سے فون رکھ دیا اور کہا کہ وہ ابھی آ رہا ہے، کیونکہ گھر والے سو رہے تھے اور بچے بھی۔
شوہر میرا چلا گیا تھا، اسی لیے وہ ابھی ملنا چاہ رہا تھا۔ میں نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ آخر کار حمزہ میرے کمرے میں آ ہی گیا اور اس نے آتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور خوب پیار کرنے لگا۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ آج تک میرا شوہر بھی مجھ سے اتنا پیار نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے کہا، آج پان مت کھانا، ورنہ میں تمہیں اپنے قریب آنے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھ سے اس کی بو برداشت نہیں ہوتی۔ تب حمزہ نے بتایا کہ اس پان میں ایک خاص قسم کا نشہ ہے جو مدہوش رکھتا ہے، اس کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ وہ مجھے بھی پان کھلانے پر اصرار کر رہا تھا۔ جب عین وقت پر مجھے کمرے میں کسی کے آنے کا احساس ہوا اور وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ وہ مجھے اور حمزہ کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اپنے شوہر کو کمرے میں بے وقت دیکھ کر میرے منہ سے خوف سے نکلا۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے جلدی سے کپڑے پہنے اور میں نے بھی اپنے کپڑے سمیٹے۔ ہاں، میں کیوں شرم آ رہی ہے؟ مجھے اس طرح سے دیکھ کر میرے شوہر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن آپ تو چلے گئے تھے نا؟ پھر اچانک؟ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، اگر میں چلا جاتا تو تمہارا یہ اصلی چہرہ کیسے دیکھ پاتا؟ میرے شوہر نے غصے سے کہا۔ میں جلدی سے ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہک گئی تھی۔ اتنے میں حمزہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اگر حمزہ وہاں پر رکتا تو شاید وہ اس کا قتل ہی کر دیتا۔ اس کا غصہ کرنا بنتا بھی تھا، کیونکہ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، میں اور حمزہ اتنے قریب تھے کہ کوئی بھی غیرت مند شخص اس طرح سے دیکھ کر یا خود مر جاتا یا ہمیں مار دیتا۔ لیکن میرے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے انتہائی مایوسی سے میری طرف دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تمام رات میں اس کی منتیں کرتی رہی، اپنے بچوں کے حوالے دیتی رہی، نام بھی مت لینا میرے بچوں کا اپنی زبان سے، بدکار عورت۔ اچانک میرے شوہر نے غصے سے مجھے کہا، آپ چاہیں جو بھی کہہ لیں مجھے، لیکن خدا کے لیے مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ان سے کہا، تم اس قابل ہو کہ اب میں تم پر بھروسہ کروں؟ کتنی محبت کی تھی، جو تم نے کہا وہ میں نے تمہیں دیا، پھر بھی تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ آخر کیوں؟ ایک غیر مرد کی خاطر تم نے میرا اور میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں واقعی حمزہ کی محبت میں کتنی گر چکی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کے بارے میں نہیں سوچا، وہ جو میرے سکون کی خاطر صبح سے شام تک آفس میں سر کھپاتا تھا۔ اپنا چین لٹا کر اس نے مجھے سکون کی زندگی فراہم کی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اس کا نہیں سوچا اور نہ ہی اپنے بچوں کا سوچا۔ میں کیسی ماں تھی؟ میں اتنی خود غرض کیسے ہو گئی؟ یہ سارے سوال میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ یوں میری ساری رات منتوں ترلوں میں گزری۔ میں نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگی، مگر وہ کسی بھی صورت مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیسے ہوتا؟ اس نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا تھا اور میں نے اسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے وکیل کو بلایا اور مجھے طلاق دے دی۔ اس نے میرا حق مہر ادا کیا اور اسی وقت مجھے گھر سے نکلنے کا کہا۔ میں نے بہت منتیں کی، بہت ترلے کیے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ اسے شاید مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی میرا سایہ اپنے بچوں پر ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی پر رہ رہ کر ترس آ رہا تھا۔ میں ایسی عورت تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو برباد کیا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے جو زندگی مجھے دی تھی وہ کسی بھی جنت سے کم نہیں تھی۔ ہر طرح کا سکون تھا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ ایک غیر مرد کی محبت نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ میں نے اپنے خونی رشتوں کا بھی نہیں سوچا اور ان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو بھی بہت ہی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ گھر سے میں نہیں نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بچوں کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس دوران میں نے آخری دفعہ اپنے بچوں کو گلے سے لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ میں ایک اعتماد کی قاتل تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے نہ صرف اعتماد کا قتل کیا تھا بلکہ ان کی محبت کا بھی سودا کیا تھا، ان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ آخری بار
جب میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا تو مجھے بے تحاشا رونا آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر میری بیٹی نے معصومیت سے کہا، ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اب میں اپنی بیٹی کو کیا بتاتی کہ میں کون سا گناہ کر چکی ہوں، جس کی سزا اب ساری زندگی میرے بچے بھی بھگتیں گے۔ میں جب گھر سے نکل رہی تھی تو میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے بچوں کے چہروں پر بہت سارے سوالات، جن کے جواب اب انہیں ساری زندگی دینے تھے، کیونکہ جب ماں بد کردار ہوتی ہے تو بچوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، بچوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ میں نے جاتے ہوئے اپنے گھر کو آخری دفعہ حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا، جہاں پر میرا شوہر مجھے عزت کے ساتھ بیاہ کر لایا تھا۔ آج وہاں سے میں رسوا ہو کر نکالی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے حمزہ کو بہت ساری کالز کی، میسج بھی کیے، لیکن اس نے میرے کسی بھی کال یا میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے ہی اپنے طلاق کی وجہ سے پریشان تھی اور اب یہ حمزہ کی پریشانی بھی تھی۔ جب کافی دن حمزہ سے رابطہ نہ ہوا تو میں حمزہ سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے دروازے پر بیل کی، دروازہ حمزہ کی بہن نے کھولا۔ میں نے اسے حمزہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کمرے میں ہے۔ آج حمزہ کی ماں بھی گھر پر ہی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی اور حمزہ کو دیکھا تو وہ موبائل پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ اس نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا جیسے میں نے بہت غلط کیا ہو یہاں آ کر۔ تم میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے میرے بچے چھین لیے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے، لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے روحان سی شکل بنا کر کہا، او ریلی؟ میری وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے۔ حمزہ نے تلخ لہجے میں مجھ سے کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھ پر بجلی بن کر گرا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا، وہی میرے کردار کی گواہی دے رہا تھا، وہی مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ اتنے میں اس کی امی بھی کمرے میں آ گئی اور مجھے خوب باتیں سنانے لگی۔ انہوں نے میرے کردار پر اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن حمزہ خاموش رہا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا، میری دنیا لٹ گئی تھی۔ نہ تو میں اپنے گھر کی رہی تھی اور نہ ہی حمزہ کی۔ جس شخص کی محبت میں نے اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو دھوکہ دیا تھا، وہی مجھ سے پلہ جھاڑ گیا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت ساری ایسی شادی شدہ عورتیں ہیں جو ایسے لڑکوں کے ہاتھوں کھلونا بنتی ہیں اور اپنا سب کچھ گنوا دیتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی عزت کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ آپ کسی کی عزت ہیں، کسی کی ماں ہیں، اور ماں تو بہت ہی پکیزہ لفظ ہے۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر روپ میں عورت کو ایک کمال رتبہ عطا کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے رتبوں کو پہچانیں اور یوں غیر مرد کی خاطر اپنے حلال رشتوں کو دھوکہ مت دیں اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں۔